اس نے اپنے چہرے پر کسی کی انگلیوں کا لمس محسوس کیا تھا، کوئی اس کے بال چہرے سے ہٹا کر کان کے پیچھے کر رہا تھا، لیکن یہ لمس اس کے لیے نیا تھا۔ اچانک اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تھی اور ماسٹر نے جلدی سے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر سے ہٹایا تھا۔ کیا کر رہے تھے تم؟ اسے کھا جانے والی نظر سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ تمہارے بال بکھرے تھے، وہی ہٹا رہا تھا، سامنے دیکھتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ آئندہ مجھے چھونے کی کوشش بھی مت کرنا نائل شاہ۔ ایک انگلی اس کی جانب اٹھا کر اس نے جیسے دھمکی دی تھی۔ تمہیں چھونے کا شوق بھی نہیں ہے مجھے۔ ڈر لگ رہا تھا تم سے، اسی لیے ہٹائے بال۔ ڈر لگ رہا تھا، واہ! تو نائل شاہ کو عمل شاہ سے ڈر بھی لگتا ہے۔ ایک مسکراہٹ عمل کے ہونٹوں پر بکھری تھی۔ ہاں، کیونکہ اس حالت میں مجھے تم بالکل رنگز مووی کی چڑیل لگ رہی تھی۔ اور اس جواب عمل کے ہونٹوں کی مسکراہٹ فوراً غائب ہوئی تھی۔ ایسا تو لگنا ہی ہے نا، آخر ہمارا تعلق ایک خاندان سے جو ہے۔ وہ عمل ہی کیا جو ٹکا سا جواب نہ دے۔ تمہیں اپنی زبان پر قابو رکھنے کی ضرورت ہے۔ ملشا ماسٹر کو اب غصہ آنے لگا تھا اور تمہیں اپنے ہاتھوں کو بھولو مت کہ بیوی ہو تم میری، اس نے یاد دلانا ضروری سمجھا تھا۔ اور تم بھی بھولو مت کہ بیوی ہونے کی پہلی شرط تمہارا 4 فٹ دور رہنا تھا۔ چلو پھر عمل نے بھی یاد دلا ہی دیا۔ ٹھیک ہے پھر گاڑی سے اتر جا، کیونکہ تم صرف 2 فٹ دور ہو مجھ سے۔ بہت خوشی سے اور وہ کہہ کر گاڑی سے اتر گئی تھی، جبکہ ماسٹر کا منہ حیرانگی سے کھل گیا تھا۔ آخر یہ لڑکی اتنی ضدی کیوں ہے؟ بڑبڑاتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ عمل واپس اب اسے آواز دے رہا تھا، مگر عمل انسنی کرتی ہوئی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ عمل وہ تیزی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ کیا مزہ ہے، گاڑی میں واپس آ کر بیٹھا حکم جاری ہوا تھا۔ میں نہیں بیٹھوں گی، وہ کہہ کر دوبارہ چلنے لگی تھی۔ تم اگر 2 منٹ میں گاڑی میں واپس نہیں بیٹھی تو میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ ماسٹر کی دھمکی پر عمل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ماسٹر، تم مجھے اٹھا کر گاڑی میں پھینک دو گے اور میں کچھ بھی نہیں کروں گی؟ کیا کرو گی تم؟ دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھتے ہوئے ماسٹر نے کہا تھا، سامنے دیکھو، ریسٹورنٹ ہے، لوگوں کی بھیڑ ہے، اور میں ان تمام لوگوں سے تمہاری ایسی چترول لگواؤں گی کہ دن میں تارے نظر آ جانے ہیں۔ چیلنجنگ انداز تھا۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں عمل، مجھے چیلنج مت کیا کر۔ انگلی اس کی جانب اٹھائی تھی، لیکن میں تو چیلنج کر چکی ہوں ماسٹر، کہہ کر وہ دوبارہ پلٹ کر ریسٹورنٹ کی جانب چلنے لگی تھی۔ اور اب نائل سے مزید برداشت کرنا مشکل ہو چکا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، اس کا بازو سختی سے پکڑ کر اس کے دھکیلتا ہوا گاڑی کی جانب لے جانے لگا۔ چھوڑو مجھے، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ مسلسل اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتی، مگر ایسا کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ چھوڑو مجھے ورنہ میں چیخوں گی، عمل نے دمکانا چاہا تھا۔ ٹرائی کرو اور انجام دیکھو۔ وہ اب گاڑی کے قریب پہنچ گئے تھے۔ ماسٹر نے اسے پیسنجر سیٹ پر بٹھایا اور خود تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا تھا۔ تم جیسا بے حس انسان میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ وہ اب شدید غصے میں تھے، اور مجھے خوشی ہوگی کہ تم میرے علاوہ کسی اور بے حس کو دیکھو بھی نہ، مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی، جبکہ عمل خاموشی سے کھڑکی پر سر ٹکائے اسے بالکل اگنور کے باہر دیکھنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ وہ اس وقت یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر آیا تھا۔ سوچ اب عمل کی جانب تھی، جانے وہ پھر سے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ آج بھی وہ یونیورسٹی نہیں آتی اور شان بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ فرحان نے اسے میسیجز بھی کیے تھے، مگر اس کا کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ اب وہ عمل سے ملنے جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا، مگر اسے اس کا اپارٹمنٹ نہیں معلوم تھا۔ اس دن بھی عمل نے اسے اندر آنے سے منع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس کا فلیٹ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اور آج جب اس نے شانزے سے پوچھا تو وہ بھی نہیں جانتی تھی۔ اسے کافی حیرانگی ہوتی، شانزے کیسے نہیں جانتی، جبکہ وہ تو عمل کی بہت قریبی دوست ہے، مگر عمل نے اسے بھی نہیں بتایا۔ کبھی کبھی عمل اسے بہت مشکوک لگتی تھی، جبکہ وہ ہمیشہ سے ہی اس کے لیے مشکوک تھی اور آج تک ہے۔ کچھ تھا ایسا جو عمل ہر ایک سے چھپا رہی تھی، کوئی راز، کچھ تو ایسا جو اس کے اس طرح ہمیشہ غائب ہو جانے کا سبب بنتا، مگر وہ کیا ہے یہ وہ آج تک نہیں سمجھ پایا تھا، مگر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ ضرور سکتا تھا۔ ایک درد، ایک انتظار اور ایک راز تھا اس کی آنکھوں میں، اور اس کی مسکراہٹ، اس کی تو مسکراہٹ میں بھی دل شامل نہیں ہوتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کی مسکراہٹ بھی کوئی راز ہو۔ وہ مسکراتی ہے تو آنکھوں میں کوئی چمک نہیں ہوتی، یہ مسکراہٹ صرف اس کے ہونٹوں تک ہی رہتی، مگر کبھی کبھی جب وہ مسکراتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کی مسکراہٹ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کی مسکراہٹ کی وجہ بغیر اس کی مسکراہٹ کی وجہ بظاہر وہ نہیں ہوتی جو دکھ رہی ہوتی ہے، کچھ اور ہے، مگر ان سب کے باوجود وہ مسکراتی ہے۔
اور اس کے دل پر اثر کرتی اور پھر دل چاہتا کہ وہ بس ایسے ہی مسکراتی رہے اور وہ اسے ایسے ہی دیکھتا ہے۔ کتنا سکون دیتی ہے اس کی مسکراہٹ اسے، اور عمل کی مسکراہٹ کا تصور ہی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لیا تھا۔ اسے تو یہ بھی محسوس نہیں ہوا کہ کب وہ اپنی گاڑی کے اندر آ بیٹھا تھا۔ عمل کی سوچوں نے اسے ہر چیز سے بیگانہ کر دیا تھا۔ او عمل، تم یقیناً کوئی جادوگر نہیں ہو، وہ اپنے تصور میں اسے مخاطب تھا، اور پھر اس کے موبائل پر آنے والی کال اسے اس تصویر کی دنیا سے باہر لائی تھی۔ انہیں کال کرنے والے کا نام بڑا اس کے چہرے کے تصورات اچانک ہی بدلے تھے۔ ہونٹوں کی مسکراہٹ فوراً غائب ہوتی، چہرے پر سنجیدگی کا سایہ تھا۔ ہیلو، موبائل کان سے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ کام ہو گیا؟ سوال ہوا تھا۔ نہیں، مختصر جواب دیا تھا۔ کیا مطلب؟ نہیں، تم نے کل رات اس سے ختم کیوں نہیں کیا؟ آخر کیا کر رہے ہو تم؟ شہزاد شاہ کی ڈانٹتی ہوئی آواز آئی تھی۔ اسے سب معلوم ہے باس، وہ جانتے تھے کہ میں اسے مارنے آ رہا ہوں، اس لیے انہوں نے اسے غائب کر دیا، لیکن انہوں نے مجھے پکڑا نہیں۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو فرحاد؟ کیا نائل صاحب جانتا ہے؟ شہزاد شاہ کی آواز میں اب ایک ڈر تھا۔ نہیں، اگر وہ سب جانتے ہوتے تو مجھے اب تک پکڑ چکے ہوتے، اور آپ کو بھی۔ اس نے اپنا اندازہ بتایا تھا، یعنی وہ یہ جانتا ہے کہ کوئی اس کے پیچھے ہے، مگر یہ نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ شہزاد شاہ اب کچھ مطمئن ہوئے تھے بالکل، اور وہ لڑکی بھی یقیناً کچھ نہیں جانتی، ورنہ اب تک وہ انہیں سب بتا چکی ہوتی۔ لیکن ہمیں اسے ہر حال میں ختم کرنا فرحاد، مجھے وہ لڑکی مردہ چاہیے۔ وہ ایک بار پھر اپنی بات کی جانب آ چکے تھے۔ میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں باس، آپ فکر مت کریں، وہ زندہ نہیں رہے گی۔ کال کٹ کر دی گئی تھی۔ وہ اس کے علاوہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کہانی کا اختتام اس لڑکی کے اختتام پر ہی ہونا تھا۔ اس لڑکی کو ختم کر کے وہ اس کہانی سے آزاد ہو سکتا تھا۔ اس کہانی کے اختتام کے بعد ہی وہ اپنی زندگی پر توجہ دے سکتا تھا۔ اس کی زندگی کیا تھی؟ عمل، میری زندگی تمہیں زندگی میں شامل کرنے سے پہلے مجھے اپنی زندگی کے اس چیپٹر کو ہمیشہ کے لیے بند کرنا ہوگا، مجھے اسے ختم کرنا ہوگا تاکہ میں تم تک آ سکوں۔ خود سے کہتے ہوئے اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ کہانی تو اب شروع ہوئی تھی، اور اس کہانی کا اختتام سب بدلنے والا تھا۔ وہ آدھے ایک گھنٹے سے اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی، اور وہ آدھے ایک گھنٹے سے کنکھیوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیسی ناراض سی لگ رہی تھی۔ نائل شاہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اسے عمل کا یہ غسیلا انداز بہت پیارا لگ رہا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کسی کا غصہ بھی اتنا سکون دے سکتا ہے، گہرے ڈمپلز کے ساتھ اس نے کہا تھا، اور اس کی آواز جیسے عمل کو کرنٹ کی طرح لگی تھی۔ چہرے کا رخ فوراً اس کی جانب کیا تھا، اور نظر اس کے ڈمپلز پر پڑی تھی۔ اف عمل، ڈمپلز کو مت دیکھ، اس نے خود کو ٹوکا تھا۔ کیا ہوا؟ زبان پر تالے کیوں ڈال دیے ہیں؟ اس نے اسے دوبارہ چھیڑا تھا۔ میں تم سے اب کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی۔ وہ اب بھی غصے میں تھی، لیکن میں تو کرنا چاہتا ہوں۔ نظریں راستے پر ٹکاتے ہوئے کہا تھا، جیسے تمہارے چاہنے سے مجھے کوئی فرق پڑتا ہے نا؟ کندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں پڑتا تو پڑ جائے گا، ہر کب تک میرے ڈمپلز کو اگنور کر سکو گے تم؟ گاڑی اچانک ہی ایک ریسٹورنٹ کے سامنے رکی تھی، اور عمل نے حیران ہو کر اس کی جانب دیکھا تھا تو اس کی چوڑی پکڑ لی گئی تھی۔ ڈوب کر مر جو عمل، خود کو کوستے ہوئے اس نے نظروں کا رخ بدلا تھا۔ چلو اب تمہیں اچھا سا لنچ کرواتا ہوں، یقیناً تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ مجھ سے بحث کرنے کے لیے تمہیں اس کی شدید ضرورت ہے۔ اس پر مزید الفاظ کی برسات کر کے وہ گاڑی سے باہر نکلا تھا، اور عمل بھی فوراً باہر تھی۔ وہ بالکل خاموش تھی، اور کیوں نہ ہوتی خاموش، آخر اس کی چوڑی جو پکڑ گئی تھی۔ یہ تمہارا وقت ہے نائل شاہ، اس سے کہتے ہوئے وہ عمل کے ساتھ ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہوا تھا۔ کھانے کے دوران ان دونوں کے مابین کوئی بات نہیں ہوتی، نہ ہی عمل نے اب کچھ کہنا مناسب سمجھا تھا، اور نہ ہی معذر نے اسے مزید چھیڑنا۔ ویسے بھی آگے بہت سے موقع آنے والے تھے۔ کھانے کے بعد وہ دوبارہ اپنی منزل کی جانب چل دیے تھے۔ وہ اس وقت لیپ ٹاپ کو لماسے کے دیے ہوئے کسی اہم کام میں مصروف تھا۔ جب ڈور بیل کی آواز آئی تو اس نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے اسے واجد کھڑا نظر آیا تھا۔ دیر لگا دی تم نے آنے میں؟ اپنی جگہ پر واپس آتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ ہاں، کچھ کام آ گیا تو اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ تم اسے یہاں سے لے کے اور مجھے بتانا تک ضروری نہیں سمجھا؟ اسے اب بھی اس بات پر غصہ تھا۔ ماسٹر کا آرڈر تھا، میں کیا کر سکتا تھا؟ واجد نے کندھے اچکائے تھے۔ عمل کو لے کر جانے کا آرڈر تھا، مجھے نہ اٹھانے کا نہیں۔ لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ عمل کو ٹائم پر لے جانے کا آرڈر تھا، تمہیں اٹھانے لگتا تو 2 گھنٹے لیٹ ہو جاتا میں۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، اب اپنی ان خصوصیات سے انکار تو کرنا ہی تھا۔ حالانکہ وہ خود بھی جانتا تھا کہ اسے اٹھانا اتنا آسان نہیں تھا۔ جیسے میں جانتا نہیں، واجد نے اتراتے ہوئے کہا تھا۔ یہ بتاؤ، کام ہو گیا؟ مصباح کی انگلیاں اب لیپ ٹاپ پر تیزی سے چلنے لگی تھی۔ ہاں، ہو گیا۔ جیب سے ایک یو ایس بی اس کی جانب بڑھائے تھے۔ گڈ، یو ایس بی لیپ ٹاپ پر لگائے تھے، اور اس میں ایک ہی فولڈر تھا جس میں 2 ویڈیوز تھی۔ مصباح نے ایک ویڈیو اوپن کی تھی۔ اب وہ دونوں اس ویڈیو کو غور سے دیکھ رہے تھے۔
چہرے کلیئر نہیں تھے اس میں۔ ویڈیو ختم ہوتے مصطفیٰ نے کہا تھا اگلی لگاؤ، شاید اس میں آ جائے۔ مصطفیٰ نے سا ہلاتے ہوئے دوسری ویڈیو اوپن کی تھی، اس میں بھی چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ واجد یہ اچھا نہیں، ہمیں چہرہ چاہیے تھا۔ مصطفیٰ اب کچھ پریشان لگ رہا تھا۔ تمہارا فل فوکس چہرے پر ہے مصطفیٰ، اس لیے تم نے ایک چیز نوٹ نہیں کی؟ واجد نے اسکرین کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا تھا کیا؟ یہ دیکھو، انگلی اسکرین پر ایک جگہ رکھی تھی اور مصطفیٰ نے اپنے گلاسز سے سیٹ کرتے ہوئے اس جگہ کو زوم کر کے دیکھا تھا۔ گریٹ، یہ میں نے پہلے کیوں نہیں دیکھا؟ مصطفیٰ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، کیونکہ تمہارے چشمے کے نمبر بڑھ گئے ہیں۔ واجد نے اس کا مذاق اڑایا تھا، بالکل میری آئی کیو لیول کی طرح فخریہ انداز تھا۔ ہاں ہاں ہاں، بہت ہاں ہاں اچھا مذاق ہے یہ بھی۔ واجد اب باقاعدہ ہنسنے لگا تھا۔ میں ماسٹر کو بتاتا ہوں کہ تمہیں کام کے وقت مذاق سوچا ہے۔ اس نے واقعی موبائل اٹھا کر ماسٹر کا نمبر نکالا تھا۔ ارے ارے رک جاؤ، مت تنگ کرو انہیں، ویسے بھی اپنی سلیم بیوٹی کے ساتھ ایک خوبصورت سفر پر ہے، وہ ایک آنکھ دباتے ہوئے کہا تھا، جبکہ مصطفیٰ کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ بکھری تھی۔ اور میں امیجن کر سکتا ہوں کہ وہ دونوں اب تک کتنی بار لڑ چکے ہوں گے۔ اب ظاہر ہے عمل کو سے بہتر کون جان سکتا تھا، ویسے وہ لڑکی کمال ہے ماسٹر کو میں نے کبھی کسی لڑکی کو اتنا وقت دیتے ہوئے نہیں دیکھتا۔ وہ عمل چاہے واجد، تو ماسٹر کو عمل کے علاوہ کوئی اور لڑکی برداشت کر بھی نہیں سکتی۔ وہ مکمل عمل کے سر پر تھا، یا یہ کہہ کر عمل شاہ کو ماسٹر کے علاوہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ واجد نے مانحیس مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا، دونوں ایک دوسرے کے ٹکر کے ہیں اور ہے کاش کہ اس وقت میں انہیں لڑتا دیکھ سکوں۔ مصطفیٰ نے ایک آوری تھی جیسے اسے واقعی اس بات پر بہت افسوس ہوا، اور افسوس بھی بے جان نہیں تھا۔ عمل ماسٹر کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے دیکھنے سے زیادہ حسین منظر اور کیا ہو سکتا تھا بھلا؟ لیکن ہم اسی منظر کی جانب آئے تو یہاں اس چلتی گاڑی میں بالکل خاموشی تھی۔ عمل کا مکمل دھیان کھڑکی سے باہر کے منظر پر تھا، جبکہ ماسٹر کا دھیان دونوں پر تھا۔ ایک تو سامنے سڑک کو دوسرے ساتھ بیٹھی عمل، ہم آدھے گھنٹے میں حویلی پہنچ جائیں گے۔ اس سے خاموشی کو ماسٹر نہیں توڑا تھا۔ اور ہم جا کر وہاں کیا کریں گے؟ عمل اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ دھماکہ ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا، ڈمپل کی ہلکی جھلک نظر آئی تھی، تھوڑا اور نہیں مسکرا سکتے تھے؟ عمل کے اندر سے کوئی آواز تھی جسے بھی اگنور کرنے کو تیار تھی۔ کیسا دھماکہ؟ تمہاری شناخت کا دھماکہ، گاڑی روکتے ہوئے کہا تھا، جبکہ عمل اپنی جگہ سن سی ہو گئی تھی۔ تو وقت آ گیا، مگر اس طرح اچانک کیوں؟ ہم تو یہ ڈیسائیڈ کیا تھا نا کہ میرے پیپرز کے بعد ہم یہ کریں گے۔ ہاں مگر حالات بدل گئے ہیں، کل رات جو کچھ ہوا، یقیناً شہزاد شاہ کو شک ہو گیا ہوگا کہ مجھے کچھ معلوم ہے، اس لیے میں انہیں یہ یقین دلانے جا رہا ہوں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ اعتبار مجھے ان پر ہے۔ سنجیدگی سے کہا تھا، اس کے لیے تم میری شناخت ان کے سامنے رکھ دو گے؟ عمل کو حیرانی ہوتی، یہ شخص صرف خود پر سے شک ہٹانے کے لیے اسے خطرے میں ڈال رہا تھا۔ تمہیں مجھ پر اعتبار کرنا چاہیے عمل، میں تمہیں کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کتنے ہی خطرناک کام کیوں نہ کرنے پڑے۔ وہ عمل کو غور سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، تم پر یقین کرنے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ ہی کہاں ہے نال شاہ؟ عمل نے نزو کر دوبارہ کھڑکی کی جانب موڑا تھا اور اسے ایک بار پھر چونکنا پڑا تھا۔ ہم یہاں کیوں رکے؟ ماسٹر کی جانب دوبارہ دیکھتے ہوئے اس نے حیرانگی سے پوچھا تھا، تمہیں گرومنگ کی ضرورت، تمہیں بدلنا ہوگا عمل۔ اس بار ماسٹر کے ہونٹوں پر آنے والی مسکراہٹ گہری تھی۔ تم کیا کرنا چاہ رہے ہو میرے ساتھ؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، یہ شخص اسے کچھ اور ہی بنانے والا تھا۔ دیکھو، عمل اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے اس نے کہنا شروع کیا تھا، ہمیں شہزاد شاہ کے خلاف ثبوت بنانے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں ان سے کچھ ایسا کروانا ہوگا جو ان کے خلاف استعمال ہو سکے۔ اس کے لیے تمہیں ان کی نفرت کو ہوا دینی ہوگی، انہیں بھڑکانا ہوگا تاکہ وہ جوش میں ہوش کھو بیٹھے، وہ ہر حد سے گزر جائے تمہیں مارنے یا میری زندگی سے نکالنے کے لیے۔ بس شہزاد شاہ کو اس کی حد سے گزرنے کے لیے تمہیں خود کو ایسا بنانا ہوگا، وہ صرف جہانگیر شاہ کی بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ تمہارے انسان ہونے کے، لڑکی ہونے، میرے ساتھ ہونے، ہر وجہ سے تم سے نفرت کرے۔ اس کے لیے وہ رکا تھا اور عمل اب سمجھنے لگی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تمہیں بولڈ ہونا ہوگا عمل شاہ، تمہیں ایک بگڑی ہوئی لڑکی بننا ہوگا، اور یہ وہی تھا جو عمل نے سمجھا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اب عمل شاہ کو ایک ماڈرن، بولڈ، خوبصورت مگر ایک بگڑی ہوئی لڑکی کا کردار کرنا تھا، اور وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی اسے ایسا بھی کرنا پڑے گا۔ اس نے دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھا تھا۔ چلیے، ماسٹر نے پوچھا تھا۔ چلو، وہ کہہ کر باہر نکلی تھی، آنے والا وقت میری سوچ سے بھی زیادہ برا ہے، عمل نے اسے کہا تھا، جبکہ نال شاہ نے ایک گہری سانس لی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ عمل جیسی لڑکی کے لیے مشکل ترین کام ہے، مگر عمل شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ نال شاہ کے لیے یہ فیصلہ اس سے کہیں زیادہ مشکل تھا۔ عمل کے بولڈ ہونے کا کہنا، وہ بھی کسی اور کے سامنے جانے کے لیے، یہ انتہائی مشکل تھا۔ آخر وہ اس کی کزن تھی، آخر وہ اس کی بیوی تھی، اور آخر وہ اس کی محبت تھی۔ واٹ محبت؟
وہ اپنی سوچ پر حیران ہوا تھا، اسے یہاں بیٹھے تقریباً 2 گھنٹے ہو چکے تو عمل اب تک واپس نہیں آئی تھی۔ جانے وہ کیا بند کا باہر آنے والی، تو اس نے پرسنلی بیوٹیشین اور ڈیزائنرز کو کہا تھا کہ وہ اس سے بدل دے، مگر اب وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ بدلاؤ کیسا ہوگا۔ عمل کو دیکھنے کی بے چینی بڑھی تھی اور اب تو 2 گھنٹے بھی گزرنے والے تھے۔ بس اب وہ نہیں کہتے ہوئے وہ گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ اب اس نے 3 قدم ہی اٹھائے تھے کہ اسے رکنا پڑا تھا، اور صرف وہ خود ہی نہیں، اس سے لگا جیسے اس کی سانس بھی سامنے کا منظر دیکھ کر رک گئی۔ اسے لگا کہ جیسے آس پاس سب کچھ غائب ہو گیا اور بس اس جگہ ایک وہ تھا بت سا بنا، اور ایک وہ لڑکی جو اس گلاس بال سے باہر آئی تھی اور اب وہ اس کی جانب آ رہی تھی۔ اس نے اپنی رکی ہوئی سانسوں کے ساتھ اسے سر سے پاؤں تک دیکھا تھا۔ بلو کلر کی جینز، وائٹ ٹی شرٹ، اس کے اوپر بیبی پنک کلر کا کوٹ جس کے لمبائی گھٹنوں سے تھوڑا اوپر اور فرنٹ سے کھلا ہوا، اسٹریٹ کیے ہوئے ڈارک براؤن بال جو دونوں بازو پر بکھرے ہوئے تھے، بیبی پنک کلر کا لپ گلوز، اپنے نیچرل میک اپ آنکھوں پر بلیک گلاسز لگائے، کانوں میں چمکتے ہوئے نگینے، گلے میں ایک نازک سا لاکر جس میں اسی اسٹائل کا نگینہ لٹک رہا تھا، ہاتھ میں نازک سا بریسلٹ پہنے وہ ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ اس کی جانب آ رہی تھی، اور اسے لگا جیسے زندگی اس کی جانب آ رہی ہو، ایسا ایسا مسکراتی اس کی زندگی وہ ٹھیک ہے اس کے سامنے آ کر رکی تھی۔ ماسٹر کی نظر اس کے چہرے پر ٹکی تھی، وہ پلکیں تک جھپکانا بھول کے تھا، جبکہ عمل بلیک گلاسز کے پیچھے چھپی اپنے ان آنکھوں سے اس کے ساکت چہرے کو دیکھ رہی تھی، اور پھر عمل کی مسکراہٹ غائب ہی ہوئی تھی۔ وہ نے ہاتھ ہلا کر اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائے تو ماسٹر جیسے کسی نیند سے جاگا تھا۔ کیا ہوا ماسٹر، کبھی کوئی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی کیا؟ مانی اس مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا، تمہاری زبان چلنے سے پہلے میں بھی یہی سمجھتا تھا، کہتے اس نے گاڑی کا دروازہ اس کے لیے کھولا تھا۔ او تو اس لیے تم اپنے ہوش ہی کھو بیٹھے تھے، عمل نے بے کہاں موقع اپنے ہاتھ سے جانے دینا تھا۔ غلط فہمی ہے تمہاری، کہتے ہوئے وہ اب ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھا تھا۔ اسے خود کی حالت پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیسے وہ اسے دیکھ کر رک سا گیا تھا، کیسے اس کا دل ایک پل کے لیے تھم سا گیا تھا، مگر ہائی عمل کی زبان، کاش وہ گونگی ہوتی تو شاید وہ اب تک اسے ایسے ہی دیکھتا رہتا۔ کسی کی بھی پرواہ کے بغیر اس نے خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کی تھی، وہ کنکیوں سے عمل کے مسکراہٹے ہونٹوں کو دیکھ سکتا تھا۔ یقیناً وہ اس کی حالت انجوائے کرتی، ماسٹر سے مزید کوئی موقع نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے وہ خاموشی سے گاڑی آگے بڑھا رہا تھا۔ وہ اب حویلی کے بہت قریب تھے، وہ اپنے سامنے بیٹھے اس شخص کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اسے مصطفیٰ نے جو کچھ بتایا تھا اس کے بعد اسے اس شخص کی شکل بھی نہیں دیکھنی چاہیے تھی، مگر وہ اب یہاں اس ریسٹورینٹ میں اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ جانے کیوں میں سوچ بھی نہیں سکتی تم اس حد تک جا سکتے، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، ڈیمٹ۔ میز پر زور سے ہاتھ مارتے اس نے کہا تھا، میں مجبور تھا، جھکے حسار کے ساتھ فرحاد نے کہا تھا۔ مجبور تو بالکل ویسے ہی مجبوری فرحاد جس میں تم نے اس لوگوں کا زندہ جلا ڈالا تھا، وہی مجبوری جس میں تم نے مجھے چھوڑ دیا، وہی مجبوری جس کا نام شہزاد شاہ ہے۔ اس کی جانب جھکتے ہوئے کہا تھا، اگر وہ لڑکی زندہ رہی تو شہزاد شاہ مجھے مار دے گا، کیا تم مجھے مرتا دیکھنا چاہتے ہو؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے فرحاد نے پوچھا تھا، جس پر مایا کچھ پل کے لیے رکی تھی، کیا وہ اسے مرتا ہوا دیکھ سکتی تھی؟ انہوں نے اس سے پوچھا تھا، نہیں، مگر میں تمہیں کسی کو مارتے ہوئے بھی تو نہیں دیکھ سکتی، میں اس لڑکی کو بھی مارنے نہیں دے سکتی۔ فرحاد ماضی کا کیا گیا گناہ دوبارہ مت دوہرا، وہ اب اسے نرمی سے سمجھا رہی تھی۔ کیا میں اسے مارنا چاہتا تھا؟ وہ کتنے عرصے سے تمہارے پاس ہے، میں جانتا تھا، مگر پھر بھی میں نے کبھی سنبھالنے کی کوشش نہیں کی، مگر یہ سب کرنے پر بھی اس نے اور تم نے مجھے مجبور کیا۔ مایا اب غصہ کرنے کی باری اس کی تھی، جبکہ مایا چونکی تھی۔ میں نے کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ وہ لڑکی نائل شاہ سے ملی ہوئی، تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات کیسے چھپائی؟ مایا اگر تم مجھے پہلے یہ بتا دیتی تو شاید میں کچھ کر سکتا، مگر اب میں کیا کروں؟ شہزاد شاہ اب پہلے سے زیادہ خطرناک ہو چکے، اس کا ایک لفظ مایا کو حیرت کے انتہاؤں پار لے گیا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ شہزاد شاہ نے بلا کر بتایا مجھے۔ اب سمجھ آ رہی تمہیں کہ میں اتنا مجبور کیوں؟ اسے غور سے دیکھتے ہوئے اس نے کہا، مگر اسے یہ سب کیسے معلوم ہے؟ یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ مایا کو ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ ایک مسکراہٹ فرحاد کے ہونٹ پر بکھری تھی۔ تو اس کا مطلب تم جس لڑکی کو بچانے کے لیے میرے خلاف چلی گئی، وہ تم سے سب چھپا کر رکھتی ہے، تم سے چھپ کر اتنے بڑے بڑے کام کر رہی ہے، اور تم ہو اتنی انجان، تمہیں تو تمہارے اس دوست نے بھی کچھ نہیں بتایا ہوگا۔ وہ اب اسے چوٹ دے رہا تھا اور مایا کو چوٹ بھی لگ رہی تھی۔ مجھے صاف صاف بتاؤ، شہزاد شاہ کو کیسے معلوم ہوا یہ سب؟ وہ اب جلد از جلد سب جاننا چاہتی تھی۔ نائل شاہ نے اسے سب بتا دی، اس نے بتایا کہ وہ لڑکی اس سے مل چکی ہے اور بہت جلدی اسے وہاں لے جانے والا ہے۔ کیا تمہیں اس بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں؟ مایا اتنی انجان کیسے؟ تم اس سے پوچھا تھا، اور مایا کو لگا جیسے کسی نے اسے نیند سے جگا دیا، اور یہ سب کیسے ہو سکتا تھا؟ مصطفیٰ کیسے اسے اتنا کچھ چھپا سکتا تھا؟
اور ایسی کون سی باتیں تھی جو اب تک اسے چھپی ہوتی؟ تو کیا اس لیے انہوں نے اسے الگ کیا؟ کیا اسی لیے عمل مصباح کو الگ الگ جگہ شفٹ کیا گیا تھا؟ تو اب ان لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے وہ اسے الگ کر رہے تھے، یا شاید وہ الگ کر چکے ہیں؟ غصے کی کلر اس کے جسم پر دوڑی تھی۔ وہ فوراً سے اپنا بیگ اٹھا کر وہاں سے باہر نکلی تھی۔ اسے سب معلوم کرنا تھا۔ اسے اپنے ہر سوال کا جواب چاہیے، تو اس نے گاڑی حویلی کے سامنے روکی تھی۔ عمل دیکھو، ایک شاندار حویلی تھی جس کے چاروں اطراف میں کیمرے گارڈز موجود تھے۔ سیکورٹی سسٹم بہت اچھا تھا۔ کیا تم تیار ہو؟ ماسٹر نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ چلو، گہری سانس لی تھی۔ ماسٹر نے گاڑی آگے بڑھائی تھی۔ گیٹ میں موجود گارڈ نے اس کی گاڑی آتی دیکھ کر فوراً مین گیٹ کھولا تھا۔ گاڑی اندر لا کر اس نے حویلی کے داخلی دروازے کے سامنے روکی تھی۔ چلو کہہ کر وہ گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ دوسری جانب عمل، اس نے دیکھا دائیں جانب ایک خوبصورت لان تھا جس کے اطراف میں مختلف قسم کے پودے درخت تھے۔ لان خوبصورت، اس نے تعریف کی تھی، جس پر ماسٹر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ ماما کا پھول پودے بہت پسند ہے، وہی ان کا خیال رکھتی ہیں۔ ماما نے دیکھا اس کے چہرے اور آنکھوں میں ایک چمک آئی تھی۔ ماں کی محبت کی چمک، ایسی چمک کبھی اپنے بابا کے ذکر پر بھی نہیں دیکھی تھی اس نے۔ چلو، وہ دونوں ساتھ ہی دروازے کی جانب بڑھتے، انہیں آتا دیکھ کر ایک گارڈ نے فوراً دروازہ کھول دیا تھا، جبکہ دوسرا گارڈ عمل کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ ماسٹر کو اس کا عمل کو اس طرح دیکھنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ فوراً عمل کا ہاتھ تھام کر وہ اندر آیا تھا، جبکہ عمل اس کے ہاتھ تھامنے پر حیران رہ گئی تھی۔ ہاتھ چھوڑو میرا، اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا تو اس سے پہلے کہ ماسٹر سے کوئی جواب دیتا، ٹی وی لاؤنج میں اسے سعدیہ بیگم نظر آئی تھی۔ ماما، اس نے انہیں آواز دے کر اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ وہ اسے اچانک دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ نائل، تم؟ وہ چیز سے اس کا نام لیتے ہو، انہوں نے اسے گلے سے لگایا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ تمہیں دیکھا بہت اچھی ہو گئی، اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا تھا۔ نائل سے الگ ہوتے ہیں ان کی نظر پیچھے کھڑی اس لڑکی پر پڑی تھی جو دونوں کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ اس سے ملی یہ عمل یہ میری ماما، انہیں دونوں کا تعارف کروایا تھا۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام، مسکرا کر جواب دیا تھا۔ باقی سب کہاں ہیں؟ نائل نے پوچھا تھا۔ اپنے کمروں میں ہے، جا کر اپنے بابا سے بھی ملاقات کر لو۔ میں اپنے کمرے میں آرام کروں گا، باقی سب سے ڈنر پر ملاقات ہوگی۔ میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے ماما، ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا۔ کہو۔ ڈنر سے پہلے میں نہیں چاہتا کہ کسی کو بھی ہمارے یہاں آنے کا معلوم ہو، خاص طور پر عمل کا۔ ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو، جاؤ جا کر آرام کرو، مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ماسٹر نے ایک نظر عمل کی جانب دیکھا، سیڑھی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ چلو آؤ، تمہیں گیسٹ روم دکھاتی ہوں، تم بھی آرام کر لو۔ وہ اب عمل کو لے کر گیسٹ روم کی جانب لے گئی تھی، اور عمل نے شکر کیا تھا کہ انہوں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا۔ مسلسل بجنے والی ڈور بیل پر اس نے غصے سے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا تھا۔ کیا مصیبت ہے یار؟ بڑبڑاتے اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے ہی مایا غصے سے تپ تپاتا چہرہ لیے کھڑی تھی۔ حد ہو گئی ہے مایا، بندہ تھوڑا انتظار ہی کر لیتا ہے، کہتے ہوئے لاؤنج کے صوفے پر آ کر بیٹھا تھا۔ عمل کہاں ہے؟ مایا نے پہلے سوال کیا تھا۔ ماسٹر کے ساتھ ہے وہ، اور یہ تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ مصباح کو اس کا انداز سمجھ نہیں آیا تھا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ فرحات میرے گھر عمل کو مارنے آنے والا ہے؟ دوسرا سوال ہوا تھا، تم میری ٹیلنٹ سے ناواقف تو نہیں ہو؟ مایا سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا تھا، لیکن یہ سب میری غلط فہمی نکلی۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ صاف صاف کو وہ اب اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تم نے مجھ سے یہ سب کیوں چھپایا؟ مصباح، سوال ہوا تھا کیا چھپایا ہے میں نے تم سے؟ یہ تو تم مجھے بتاؤ گے کہ کیا کیا چھپایا ہے تم نے مجھ سے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ تم کیا بات کر رہی ہو۔ وہ اب بھی انجان تھا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھا دیتی تمہیں۔ ماسٹر نے شہزادہ کو عمل کے بارے میں سب بتا دیا۔ پھر انہوں نے ہمارے اپارٹمنٹ الگ کی، اور پھر فرحات کو اس دن پکڑنے کی بجائے چھوڑ دیا گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے مصباح؟ اور مجھے یہ سب کیوں نہیں معلوم؟ اسے غور سے دیکھتے ہوئے سوال کر رہی تھی، مگر مصباح کے تصورات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ شاید وہ ان سب کے لیے پہلے سے تیار تھا۔ تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا مایا؟ اور مصباح کے سوال پر مایا کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ چپ کیوں ہوگی؟ بتاؤ مجھے، جب میں نے تمہیں کچھ نہیں بتایا تو تمہیں یہ سب کس نے معلوم ہوا؟ مصباح نے اپنا سوال رہا، جبکہ مایا اب اس کا جواب دینے کے لیے خود کو تیار کر۔ تم بول رہی ہو کہ میں تم لوگوں جیسی ہی ہوں مصباح؟ میرے اندر بھی کچھ خصوصیات جن سے تم ناواقف ہو۔ اور اب وہ ایک قدم اور آگے بڑھی تھی۔ میری بات کو گھمانے کی بجائے مجھے سچ بتاؤ۔ سچ تم جانتی ہو ہم ماسٹر کے لیے کام کرتے ہیں، اور وہ کچھ بھی ہمیں بتا کر نہیں کرتے، اور اگر بتا بھی دیں تو ان کی اجازت کے بغیر لفظ بھی ہم اپنے منہ سے نہیں نکال سکتے، اور تم یہ بہت اچھی طرح سے جانتی ہو۔ میں اس نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا تھا، اور مایوس کے ایک ایک لفظ کا مطلب سمجھ رہی تھی۔ خاص کہ اب میں تمہاری کسی بات پر یقین کر سکتی مصباح، وہ کہہ کر وہاں سے جا چکی تھی، جب مصباح نے گہری سانس لے کر اپنا موبائل اٹھایا اور ایک میسیج ٹائپ کر کے کسی کو سینڈ کیا، اور پھر ایک مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر بکھری تھی۔